سب آگے بھائی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. جبل احد اس کا حدیث میں کئی مقامات پہ ذکر آیا ہے، میں نے آپ کو بس میں بتا دیا ہے. اور یہ پورا مارکہ احد کا یہ پورا ایریا ہے. وہ سامنے چھوٹا سا پہاڑ ہے، تھوڑا ادھر آ جائے نا آپ لوگ تاکہ آپ کو نظر آئے. چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس طرف دیکھیں. آ جائے ادھر آ جائے. نظر آیا سب کو؟ ادھر والے کیسے دیکھیں گے؟ اسی پہاڑ کے اوپر 50 تیر انداز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا اور فرمایا کہ جب تک میرا آرڈر نہیں آئے گا آپ کو نیچے نہیں اترنا ہے، ہم ہاریں یا جیتیں. لیکن چونکہ شروع میں اسلام کا پلہ بھاری تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نیچے آ گئے. اس کا نقصان یہ ہوا، یہ پہاڑ کا جو سیرا نظر آ رہا، یہاں سے مشرکین جو تھے وہ آئے تھے اور اس پہاڑ کے سیرے سے لے کر اس پہاڑ کے پیچھے تک اور اس پہاڑ کے اندر جو سوراخ جا رہا ہے اس کے آدھے حصے کے سامنے والے کی طرف یہ پورا مشرکین کا علاقہ تھا اور اس کے ادھر جو تھے یہ مسلمان تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نیچے اترے تو وہ پیچھے سے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل پہاڑ کے پیچھے جا کے یوں آ کے حملہ کیا. اس کے نتیجے میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کی. ابن تیمیہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلائی تھی، لیکن سامنے ایک دشمن آ گیا تھا، اس کی تلوار جا کے اس کے سر کے ٹوپی پہ لگی تو 2 کیلیں تھی، وہ کیل کٹ گئی اور حضور کے چہرے اقدس میں جا کے تل چپ جاتی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تل کو جب نکالا تو آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسرا تل نکالی آپ نے، دوسرا دانت آپ کا ٹوٹ گیا. تو خون کا جو فوارہ نکلا حضور کے چہرے مبارک سے، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں. آپ دوڑے اور اس مقام پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خون پینے لگے. سمجھ رہے بات ہماری؟ خون کیا کیا؟ پینے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان تم نے میرا خون پیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا خون پیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرا خون پیا پھر جہنم کی کیا مجال جو اس کو جلا سکے. سبحان اللہ. کی کیا مجال اس کو جلا سکے یا چھو سکے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون عام انسان کے خون جیسا خون نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت میں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا خون ہو یا حیوان کا ہو، مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، خون بہر کے ناپاک ہے. خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. لیکن یہاں رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات؟ رسول اللہ کا خون عام انسانوں کے خون کی طرح نہیں ہے، حضور کا خون پاک ہے. سمجھ رہے بات ہماری؟ جبھی تو صحابی نے پیا. تو یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اس میں ایک زبردست عقیدہ بھی ہم کو دیا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کا خون مبارک زمین پہ پڑے، پڑتی تو ہو سکتا قیامت بھی قائم ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھی فرما دیا کہ جس نے میرا خون پیا پھر جہنم کی کیا مجال جو اسے چھو سکے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جو تیر حضور کی طرف آتی تھی آپ اس کو ہاتھوں پر روک لیتے تھے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا بندہ جو یہ کہے کہ میں تیر پکڑ لیتا تھا. کوئی کافر بھی ایسا نہیں ملے گا تیر کو پکڑ لیتا. تیر مینس کیا؟ اس زمانے میں پسٹل کی گولی کو روکنا. سمجھ رہے بات ہماری؟ 50 سے 60 تیر آپ نے اپنے ہاتھوں سے روکے تھے جو رسول اللہ کی طرف آئے. تیر روک کے آپ کا ہاتھ جو تھا وہ شک ہو گیا. اللہ. حضرت ابو قتادہ حضور کے آگے کھڑے تھے، جیسے ایک تیر سرکار کی طرف آئی حضرت ابو قتادہ نے اپنا چہرہ حضور کی طرف کر لیا تو آپ کی آنکھ میں تیر لگی اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا. اللہ. سمجھ رہے بات ہماری؟ جب ڈھیلا باہر آیا نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری تو آنکھ نکل گئی. مصطفیٰ کریم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا اور جگہ پہ رکھا، لعاب دہن لگایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں حضور نے نہیں فرمایا قتادہ کیا ہو گیا،
تجھے پیدا اللہ نے کیا، آنکھیں اللہ نے بنائی، جا مسلح بچھا اور اللہ سے مانگ، مجھ سے کیا مانگتا، میں کیسے آنکھ دوں گا؟ لیکن نہیں، یہاں ان کم ظرفوں کو یہاں اس حدیث کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر شے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور جو چاہتے صحابہ کو عطا کرتے تھے، وہ بازو کی بات ہوتی، آنکھ کی بات ہوتی، بارش کی بات ہوتی، کھانے کی بات ہوتی، پینے کی بات ہوتی، جو صحابہ حضور سے سوال کرتے تھے میرے آقا عطا فرماتے تھے۔ آپ بھول گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ صلی ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مانگا تھا، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، سبحان اللہ، آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جانا ہے، لیکن جنت میں جنت الفردوس میں آپ ہوں گے اور آپ کا پڑوس مل جائے، آپ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ فرماتے کہ جو آنکھ رسول اللہ نے عطا کی تھی وہ دوسرے سے روشن ہو گئی تھی، اس سے زیادہ نظر آتا تھا مجھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صحابی نے کہا فدا کا امی و امی یا رسول اللہ، لیکن ایک کائنات کے اندر صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا فدا کا امی و امی یا سعد، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، لے تیر مار۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں، ہر صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، لیکن حضرت سعد بن نبی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جن کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تیر مار۔ سمجھ رہے بات ہماری؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابہ تھے، جب حضور سر اٹھا کے دیکھتے نا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر نہ اٹھائیں، کوئی تیر آپ کو لگ نہ جائے، ہم ہیں نا لڑنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے آگے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور کے آگے تھے، حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ حضور کے آگے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب فرنٹ پہ تھے، انہوں نے پورا احد کا مورچہ سنبھالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان جید صحابہ نے جب مشرکین مکہ کو مارا ہے ان کے قدم اکھڑ گئے اور بھاگ نکلے، تو یہ خوشی کے مارے پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ بات جاہل کہتے ہیں کہ صحابہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے تھے، صحابہ مال غنیمت لوٹتے تو کائنات میں کس کی بچت ہوتی؟ وہ تو آئے تھے عدل پیدا کرنے کے لیے، وہ تو آئے تھے انصاف کو قائم کرنے کے لیے، وہ مال غنیمت لوٹنے نہیں آئے تھے۔ ایسے لوگ جو بیان کرتے ہیں کم عقلی کی وجہ سے بیان کرتے ہیں، جہالت کی۔ صحابہ مال غنیمت نہیں لوٹنے آئے تھے، وہ ایک ایسی کنڈیشن تھی کہ صحابہ اتارا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں آپ جانتے ہیں حرام ہے، لیکن شادی میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں خوشی کی مارتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن کئی غلطیاں ایسی وہ گناہ ہیں، کئی غلطیاں ایسی اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا، لغزش کہا جائے گا، ایک بھول کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی شان میں کوئی ایسے نازیبہ جملے ادا کرنا یہ انتہائی درجے کی بدبختی انسان کے لیے یاد رکھیے گا۔ صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ سمجھ رہے بات ہمارے؟ کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی پیروی میں نجات رکھی گئی ہے، صحابہ کی اطاعت میں بخشش رکھی گئی ہے، صحابہ کی پیروی میں جنت کا مژدہ سنایا گیا ہے، تو ان کے نقشے کے دم پہ چلنے والا جنتی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے، صحابہ کن کے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ اصحاب جو بیت ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، ان سے بھی محبت لازم و ملزوم ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ فرمایا کہ اہل بیت یہ وہ کشتی ہے کہ اس کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہونا ہے، لیکن اگر آپ کشتی پہ بیٹھ گئے اور ستاروں کو فالو نہیں کیا تو پوری زندگی آپ جہاز سمندر میں گھومتے رہیں گے، کنارہ نہیں ملے گا آپ۔ جو بحری جہاز کے ماسٹر ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے تو ہیں جہاز لے کے، لیکن کون ان کو راستہ بتاتا ہے؟ وہ ستاروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت ناؤ ہیں، ناؤ پہ اہل بیت کے بیٹھ کے جب ستاروں کو فالو کریں گے انشاءاللہ کنارہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس جگہ سید الشاہ امیر حضرت
ان کو کہا گیا اسد اللہ و اسد الرسول کہا گیا ہے، امیر طیبہ سید الشہداء اما رسول اللہ، جو حضور کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ میں اپنے چاچاؤں میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں۔ جب کوئی صحابی آتے یا رسول اللہ بیٹا ہوا نام عنایت فرما دے، حضور فرماتے کہ میرے چچا کے نام پہ نام رکھتے ہیں۔ اتنی حضور محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور جو وحشی نامی جو تھا بعد میں وہ صحابی بن گیا، حبشی تھا، اس کو پالا تھا، اس نے ہندا نے پالا تھا، لیکن ہندا بھی بعد میں ایمان لے کر آئی جنہوں نے کلیجہ چھپایا تھا۔ تو ہندا کے لیے، وحشی کے لیے تبرہ کرنا اہل سنت کا سوا نہیں ہے، یہ دوسرے کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، جنہوں نے سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ہندا نے جو کلیجہ چھپایا تھا۔ رسول اللہ فرماتے میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے سفیر تھے، ان کے دونوں بازو کاٹے گئے، جھنڈا تھا تو طلحہ بن ابو طلحہ جو کافر تھا اس نے مارا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، پھر ان کو نیزہ مار مار کے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش جو رسول اللہ کے ہی رشتہ دار تھے، ان کے ناک کان ہونٹ وغیرہ کاٹے گئے۔ اب ان کے مزارات کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں وہ بلیک پتھر پہ جو باؤنڈری کی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، اس میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامنے والے اندر جو کالا پتھر یہ گرا ہوا، تین صحابہ اس ادھر ہیں، تین صحابہ اس کے اندر ہیں، باقی صحابہ اس میدان کے اندر جو گراؤنڈ بنا ہوا، اور تین صحابہ پیچھے قبرستان ہے۔ یہاں پہ ٹوٹل 67 ہیں، تین ادھر ہیں، ٹوٹل 70 صحابہ نے جامع شہادت پوش کی۔ سلام پیش کریں، السلام علیکم۔ السلام علیکم امیر حمزہ یا امیر حمزہ سید الشہداء سید الشہداء رسول اللہ رسول اللہ اسد اللہ اسد اللہ اسد الرسول اسد الرسول السلام علیکم السلام علیکم یا سیدنا مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر السلام علیکم السلام علیکم سیدنا عبداللہ بن جہش عبداللہ بن جہش السلام علیکم السلام علیکم یا سیدنا وسیل الملائکہ وسیل الملائکہ حضرت حمدلہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم السلام علیکم یا عمر سیدنا بن جمون عمر بن رضی جمون اللہ تعالی عنہ السلام علیکم السلام علیکم صحابہ الرسول یا اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم